السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، سامعین کرام، دیکھیے، جب تک اللہ کا ذکر گھروں میں ہوتا ہے تو گھروں میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ یعنی جب تک گھر میں اللہ رب العزت کا خیر و ذکر ہوتا رہے گا تب تک گھر میں خیر و برکت پیدا ہوگی۔ میری ماں اور بہنوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے، آپ سبھی یہاں بیٹھے ہو میری ماں اور بہنوں، اور جو لوگ سن رہے ہیں، تو روزانہ ہمیں چاہیے تلاوت کا معمول بنائیں، روزانہ تسبیحات کا معمول بنائیں۔ آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، اللہ کی محبت کے لیے کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا۔ یعنی آج ہم لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے، ہم لوگوں کا اتنا یہ ایسا بدتر حال ہو چکا ہے، کوئی اللہ کی محبت کے لیے اللہ کا نام نہیں لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ، سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام پڑھ لیا، اس سے زیادہ نیکی کوئی کما ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح تیسرا کلمہ، یعنی یہ جو تصویر بتائی ہے، جو 10 دفعہ صبح، 10 نہیں 100 دفعہ پڑھ لیا آپ، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، ایک تصویر پوری پڑھ لیا کریں۔ یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ گویا اس سے بہتر کسی نیکی کری ہی نہ ہو۔ تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کتنا پیارا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنا پیارا کلام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمے ہیں، یعنی سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمے ہیں۔ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لے۔ آج کیا ہوتا ہے، یعنی آج ہمارے معاشرے کا، امت مسلمہ کا یہ حال بن چکا ہے کہ ان کو کوئی کہہ دے، کوئی وظیفہ بتا دے کہ ہم تمہیں وظیفہ بتاتے ہیں اور اس کو پڑھا کرو تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ یعنی آج امت مسلمہ کا یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر ان کو کوئی کہہ دے، اگر میں تمہیں یہ وظیفہ بتاؤں گا تو اگر تمہاری وظیفہ کرو گے تو پھر تمہارا جو چاہو گے وہ کام ہو جائے گا، تو دیکھیے 1000 تسبیح پڑھ چلتے چلے جائیں گے، یعنی 1000 تسبیح پڑھ لیں گے وہ لوگ، مگر اللہ کی کوئی محبت سے نام لینے والا نہیں ہے۔ ہم کو یہ ذکر کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے، جو تسبیحات بتائیے کس لیے پڑھنی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے۔ ہمیں چاہیے تسبیحات کا معمول بنائیں، صبح شام 100 دفعہ پڑھ لے، کم از کم 100 دفعہ پڑھ لے صبح شام۔ یہ اس لیے ہے میری ماں اور بہنوں، سامعین کرام، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، کہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہو چکا ہے کہ سارا دن ٹک ٹاک، سوشل میڈیا کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں بچا ہے، یعنی پورے دن سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، انسٹاگرام وغیرہ سب چیزیں بسے ہوئے ہیں۔ اور میری ماں اور بہنوں، سامعین کرام، درود شریف کی کثرت کیا کرو، میری ماں اور بہنوں، سامعین کرام، درود شریف کی کثرت بہت زیادہ کیا کرو۔ اور یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں یہ ایسا مہینہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن آ رہا ہے، ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کے بخشے۔ درود شریف کے بہت سارے فضائل و فوائد ہیں۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے تو اللہ رب العزت ہم پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، یعنی ایک درود بھیجنے پر 10 رحمت ہم پر نازل ہوتی ہے، اور ملائکہ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایک درود شریف پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی فضل اتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، ملائکہ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی رضا نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور درود شریف سے تنگی، معصیت وغیرہ دور ہوتا ہے، یعنی فاقہ وغیرہ دور ہو جاتا ہے۔ یعنی درود شریف کی اتنی بڑی فضیلت ہے، ہمیں چاہیے کہ آپ ہمارے نبی پر پڑھ کے درود بھیجا کریں۔ اور قلب کی نفاق اور زنگ کی صفائی ہوتی ہے، یعنی جو ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کی وجہ سے ہمارے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، ہمارے دل پر اثر نہیں کرتا، ہمیں چاہیے درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بڑے درود شریف ابراہیم، ہمیں چاہیے کہ اس کو پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا کریں، اور یہ نہیں پڑھیے تو صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کو چاہیے دن میں کم از کم صبح شام 100 دفعہ درود شریف پڑھ کے بھیجتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، کچھ
نہیں, اتنی بڑی فضیلت ہے. فضیلت کو دیکھیے, غور کریے کہ ہمارا حق ہے, ہمیں چاہیے اپنا حق تو ادا کریں اپنے نبی کے لیے. کم از کم 100 دفعہ صبح شام درود پڑھ کے بھیجا کریں. ہمیں چاہیے کچھ نہیں کر پائے اتنا تو کر لیں. کچھ نہیں پڑھ پایا تو صرف یہ کہتے چلتے پھرتے کتنا ٹائم لگتا ہے, نہ زبان گھستی ہے, نہ کچھ کام کرنا پڑتا ہے, نہیں کہیں جانا پڑتا, نہیں کہیں آنا پڑتا ہے, بس منہ سے کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھ لیا کریں. اتنے فضائل ہے درود شریف کے, اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں چاہیے ہم یہ حساب کو ادا کریں. جب ہم سب عہد کریں کہ درود شریف کی کثرت کریں گے. اور میری ماں اور بہنوں سامعین کرام, استغفر اللہ, استغفار کی کثرت کرا کرو. یہ ہمارے گناہوں کو معاف کرواتا ہے. ہم توبہ کرتے ہیں, اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, اس سے گناہ نہیں کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کو گناہ کرتے ہیں, دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں, خوشی میں, غم میں, اندھیرے میں, سویرے میں, ہر وقت رونے میں, ہنسنے میں, مذاق میں, اور سر سے لے کے پاؤں تو گناہ میں ڈوبے ہوئے, نہ جانے کون سا گناہ کب ہو جائے. سوتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, نہاتے ہیں, ہر وقت کہیں چلے گئے, کچھ کر لیا, کیا کر لیا, ہمیں پتہ ہے کہ برا کون سا ہو. ہمیں چاہیے استغفار کی کثرت کریں. اس لیے ہمیں چاہیے استغفار کی خوب کثرت کریں. استغفر اللہ بھی بالکل لازم ہو تو بولے, یہ نہیں تو صرف استغفر اللہ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام پڑھ لیا کریں. میری بہنوں, ہمیں تو اتنی کثرت کرنی چاہیے, سامعین کرام جو کوئی سن رہے ہیں, ہمیں اتنی کثرت کرنی چاہیے, ہمارے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. وہ نبی جو پوری دنیا کے سردار تھے, جن کا مرتبہ اللہ کے بعد ہے, جس کے لیے دنیا بنائی گئی, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو پوری کائنات کی بادشاہ, جو پوری کائنات کے لیے بنائے گئے, جن کی وجہ سے پوری کائنات بنائی گئی. تو ہمیں سوچنا چاہیے جو وہ ان سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنی توبہ کیوں کرتے ہیں, آپ اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں, اتنا کیوں ڈرتے ہیں, جبکہ اللہ علیہ آپ کو جنت کی خوشخبری دے رکھی ہے. اللہ علیہ نے آپ کو اپنا محبوب بنا رکھا ہے. اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, تو اللہ کے شکر گزار بندے تھے, جنت ان کے لیے تھی, جنت کی خوشخبری اللہ علیہ نے ان کو پہلے ہی دے دی تھی. مگر افسوس کی بات ہے آج ہمارے لیے کہ آج ہم ہر حال نہیں والے, ہم بخشیں گے نہیں بخشیں گے, پھر بھی ہم استغفار کی کثرت نہیں کرتے, اللہ کا نام تک نہیں لیتے. ہمیں چاہیے صبح شام 2-3 تسبیح بتائیے, معمول بنائے. تو سامعین, آخر میں اللہ دعا ہم سب کو جتنا کچھ میں نے کہا اور آپ سبھی نے سن رہے ہو, جتنا کچھ میں کہہ رہے ہو آپ سبھی سن رہے ہو, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم علینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.